الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، کل کی محفل میں ہم نے مسواک کے طبی فوائد بیان کیے اور آج میں نے مناسب سمجھا کہ مسواک کرنے کا صحیح طریقہ بیان کیا جائے، کیونکہ اگر ہم کسی بھی چیز سے پوری طرح فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ پراپر طور پر معلوم ہونا چاہیے، تاکہ اس چیز سے ہم پوری طرح استفادہ کر سکیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں کئی برسوں سے مسواک استعمال کر رہا ہوں لیکن میرے دانت بھی خراب ہیں اور ہاضمہ بھی درست نہیں، تو اس میں کہوں گا کہ اس میں قصور مسواک کا نہیں بلکہ آپ کا ہے۔ کیوں؟ یہ مشاہدے کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھنے میں اس طرح آیا ہے کہ وہ مسواک کو اس کے صحیح اصولوں کے مطابق کرتے ہی نہیں۔ آج کل ہمارا طریقہ کیا ہے کہ جلدی جلدی آئے، مسواک ماری اور اس کے بعد جناب وضو کیا، جلدی میں نماز پڑھ کے واپس چلے گئے۔ حالانکہ مسواک کرنے کا یہ صحیح طریقہ نہیں۔ اگر آپ تاریخ کی ورق گردانی کریں تو آپ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوں گے کہ آقا کریم کی وہ عظیم سنت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے ایک جنگ جیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب 10 روز گزر گئے، جنگ فتح نہیں ہو رہی، تو سب اٹھتے ہیں صبح کے ٹائم، مسواک کرنے لگتے ہیں۔ ادھر سے دشمنوں کا جاسوس آیا، اس نے دیکھا کہ پورا لشکر دانت تیز کر رہا ہے، تو وہ بھاگم بھاگ واپس گیا، کہنے لگا کہ وہ لوگ خطرناک ہیں، وہ تو انسان نہیں بلکہ آدم خور ہیں، وہ تمہیں کھانے کی تیاری کر رہے ہیں، دانت تیز کر رہے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ نکلو۔ تو وہ سارے کا سارا لشکر وہاں سے بھاگ گیا اور مسلمانوں کو بغیر جنگ کیے ہوئے شاندار فتح نصیب ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے مسواک فرماتے، جب نیند سے بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے، اور فرمایا مسواک کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ منہ کو پاک کرنے والی اور رب کو راضی کرنے والی ہے۔ حضرات محترم، اب ہم آتے ہیں کہ مسواک کرنے کا پراپر صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے مسواک چھوٹی انگلی کے برابر موٹائی میں ہونی چاہیے اور ایک بالشت سے زیادہ لمبائی میں نہیں ہونی چاہیے، ایک بالشت ہو۔ پھر اس کے ریشے نرم ہوں، نہ کہ سخت، کیونکہ جو سخت ریشے ہیں وہ دانتوں کے درمیان خلا پیدا کر دیتے ہیں۔ مسواک اگر تازہ ہو تو سب سے بہتر ہے، ورنہ آپ نے اس کو پانی میں بھگو کر نرم کر لینا ہے، اور روزانہ مسواک کے ریشے کاٹتے رہیں، کیونکہ مسواک اس وقت تک کارآمد رہتی ہے کہ جب تک اس میں تلخی باقی رہے۔ جب تلخی ختم ہو گئی تو پھر وہ استعمال کے قابل نہیں، اس کے ریشے کاٹ دیے جائیں۔ پھر آپ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کریں، نہ کہ لمبائی میں۔ جب بھی مسواک کریں تو کم از کم 3 مرتبہ مسواک کرنی ہے۔ مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیں، چھوٹی انگلی نیچے ہو، 3 انگلیاں اس کے اوپر ہوں اور انگوٹھا سرے پر ہو۔ پھر آپ نے پہلے سیدھی طرف کے اوپر والے دانت، پھر بائیں طرف کے اوپر والے دانت، پھر سیدھی طرف کے نیچے والے دانت، پھر بائیں طرف کے نیچے والے دانت، اس طریقے سے آپ نے مسواک کرنا ہے۔ اور اگر لیٹ کر مسواک کی جائے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی تیلی بڑھ جاتی ہے، اور اگر
مٹھی بند کر کے مسواک کی جائے تو اس سے بواسیر کا خطرہ ہے۔ تو کریم رب سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں مسواک کا جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے اس عظیم سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔